الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 20واں درس قرآن کے آغاز کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کی برکتیں رب ہی جانے کہ رمضان میں جمعہ کے دن کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہر گھڑی کتنوں پہ کتنا کرم ہوتا ہے، جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اعتکافوں میں شب قدر پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے شروع سے تفسیر جاری ہے۔ آج الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا بالے والا، تمام جہانوں کا سردار، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحمت والا۔ جس طرح رب العالمین کا الحمدللہ سے تعلق وہ ہم نے بیان کیا تھا، اسی طرح الرحمن الرحیم کا رب العالمین سے تعلق ہے، اور یہ بھی تعلق کئی طرح کا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، کوئی کسی کو پالتا ہے تو مجبوراً پالتا ہے، جیسے آقا اپنے ملازمین کو پالتا ہے، مجبوراً پالتا ہے کہ نہ پالا تو سلطنت قائم نہیں رہے گی، نظام خراب ہو جائے گا، تو اسے مجبوراً پالنا پڑتا ہے۔ یا جس طرح جانوروں کو پالتی ہیں، جو جانور رکھے ہوتے ہیں انہیں پالتی ہیں، اس لیے پالتی ہیں کہ اگر نہ پالا تو کام بند ہو جائے گا، ظاہر ذریعہ یہاں سے چلتا ہے تو کام بند ہو جائے گا، یعنی اس میں غرض ہے۔ پہلے بھی غرض ہے پالنے میں کہ سلطنت خراب نہ ہو جائے، تو سلطنت کو بچانے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے، اور دوسرے میں بھی غرض ہی ہے کہ میرا کام بند ہو جائے گا، اس لیے انہیں کھلاتا پلاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ رب العالمین، ہر جہان کو وہ پالنے والا ہے، ہر ایک کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ مجبوراً پرورش نہیں ہے، یہ کہ کرنی ہی پڑے گی، ایک مجبور ایسا نہیں ہے جیسے آقا کرتا ہے کہ سلطنت قائم ہو جائے، نہیں، فرمایا مجبوراً نہیں، الرحمن ہوں اور رحیم ہوں، جو پرورش کر رہا ہوں محض رحمت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یعنی میں رب العالمین ہوں تو یہ جو پال رہا ہوں اس لیے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، محض رحمت سے پال رہا ہوں۔ وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کام بند ہو جائے، اس لیے ہم نہیں کر رہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم رحیم بھی ہیں، ہم رحمان بھی ہیں، ہم رحیم بھی ہیں۔ اور یہ کہ یہ جو پالنا ہوتا ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اور طرح کا یعنی قہر کے ساتھ بھی پالنا ہوتا ہے اور رحمت کے ساتھ بھی پالنا ہوتا ہے۔ بندہ غضب کی وجہ سے بھی پالتا ہے، جیسے قیدیوں کو قید کیا جاتا ہے تو انہیں پالا جاتا ہے، وہاں انہیں کھلایا بھی جاتا ہے، انہیں پلایا بھی جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، تو یہ رحمت سے نہیں کی جاتی بلکہ قہر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے الرحمن الرحیم، ہم قہر کی وجہ سے پالنے والے نہیں، ہم تو رحمت کی وجہ سے پالنے والے ہیں۔
اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مگر رب العالمین تو یہ بھی تھا کہ قہر کے ساتھ پالنے والا ہو، اس میں تو یہ بھی احتمال تھا کہ مجبوراً پالنے والا ہو، کوئی غرض ہے تو پالنے والا ہو۔ الرحمن الرحیم، کوئی غرض نہیں، کوئی ڈر نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو خالق کائنات ہے، نہ قہر ہے، محض اپنی رحمت سے ہر ایک کو پال رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پیچھے بھی بتایا تھا الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ رحمان کا اور رحیم کا ایک فرق یہ بھی بیان کیا، رحمان اسے کہتے ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والا۔ اس لیے کہا کہ کوئی آپ دیکھو بادشاہ ہے، اسے چھوٹی چیز مانگو نا تو وہ کہے گا میری توہین ہو گئی، اس لیے کہ میں تو بڑا ہوں، تو مجھ سے کوئی بڑی شے مانگے، چھوٹے تو جا کے ایس ایچ او سے مانگے یا انسپیکٹر سے مانگے، یہ ڈی پی او کے بعد پڑھے کے بعد جا کر یہ جو ہے چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے، تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن خالق کائنات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ توہین سمجھتے ہیں، تم مجھ سے بڑی بھی مانگو، تم مجھ سے چھوٹی بھی مانگو، حتیٰ کہ چھوٹے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، ادھر کوئی نہیں، ادھر دروازہ کھلا ہے، مالک ناراض نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، خالق کائنات تو چاہتا ہے کہ ہر شے میں مجھ سے مانگے، میں ان کو نوازوں، کیونکہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دینے والا ہوں اور بڑی بڑی نعمتیں بھی دینے والا ہوں۔ ایک فرق یہ کیا کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جو اس قسم کا فضل فرماتا ہے اور اس قسم کی نعمتیں دیتا ہے جو دوسروں سے حاصل نہیں ہوتی، اور رحیم اس کے کہتے ہیں کہ جو فضل تو فرماتا ہے لیکن اس قسم کا کوئی اور بھی فضل فرما سکتا ہے اور کسی اور سے بھی وہ فضل حاصل ہوتا ہے۔ رحمان کا یہ بھی ایک فرق بیان کیا کہ رحمان وہ ہے جو بالواسطہ نعمتیں دیتا ہے، بلا واسطہ نعمتیں دیتا ہے، بلا واسطہ نوازتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جو واسطے سے کیا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھو بڑی خوبصورت بات لکھی مفتی احمد یار حنیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ذوالنون ہم نے پڑھے ہیں، ایک حضرت یونس علیہ السلام، ذوالنون کہتے ہیں مچھلی والے کو، ذوالنون اذ ذہب، تو نون عربی میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، یعنی نون کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ نون کا کوئی اور بڑے مطالب ہوتی ہیں، ایک نون تو قرآن پاک کے مشتبہات میں سے ایک نون سے مراد مچھلی ہے، مچھلی تو ہیت بھی، ایتان بھی مچھلی ہے، تو قرآن پاک میں کئی الفاظ ہیں تو جو اس کا معنی مچھلی بھی ہے، تو ذوالنون اس لیے کہتے ہیں کہ مچھلی والے ہیں، کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ اور وہاں ہی آپ نے آیت کریمہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ مصیبت میں ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں پیٹ میں رہے تو انہیں کہتے ہیں ذوالنون، اور ایک ولیوں میں ہوئے ہیں ذوالنون، انہیں بھی کہتے ہیں مچھلی والے۔ ان کا بھی واقعہ اور بہت بڑی ہستی ہوئی، جب ان کا وصال ہوا تو ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی کچھ حالات بیان کروں، ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے جو شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں لکھا۔ دیکھو آج مجھ سے ایک سبق ہے، اعتراض کرنے والے تو بڑے ملتے ہیں، تنقید کرنے والے بڑے ملتے ہیں، اور چغل خور ملتے ہیں، غیبتیں کرنے والے ملتے ہیں، صرف کس لیے کہ دنیاوی لالچ لے جاتا بندے کو، دنیاوی شہرت نمرود کو بھی مار گئی، فرعون کو بھی مار گئی، یہ جتنے بھی مرے ہیں نا یہ دنیا کے کتے تھے، کیونکہ انہیں بس اڈی چاہیے تھی، انہیں شہرت چاہیے تھی، انہیں مال ٹیپ ٹاپ کچھ نہیں رہا، کہاں ان کی قبریں مٹ گئے۔ آج جو بھی نام لیتا ہے لان تان ہی کرتا ہے، ایسی زندگی گزری ہے جنہوں نے رب کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے نہیں کیا، مال کے لیے نہیں کیا، نہ دنیا دار سے ڈر کے کیا ہے، خالق کائنات سے ڈر کے کیا ہے اور خالق کائنات کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یہ حضرت ذوالنون مصری وہ ہستی ہیں کہ ان کے پاس ایک غلام آ گیا آقا کا، تو اس کا مفہوم یہ تھا، اس نے کہا میں آقا کی اطاعت کرتا ہوں لالچ کی وجہ سے، ظاہر ہے غلام ہوں، اطاعت کروں گا تو آقا راضی ہوگا تو پھر وہ دے گا اور نوازے گا، اور ڈر کی وجہ سے بھی کرتا ہوں، نہ کیا تو لٹکا دے گا، یہ بھی ڈر ہے، تو ڈرتے ہوئے بھی اطاعت کرتا ہوں اور لالچ کے لیے بھی اطاعت کرتا ہوں۔ دو میرے طریقے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے کہا اگر میں اس طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو میں صدیق ہو جاتا،
حالانکہ آپ صدیق تھے، لیکن سمجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں میں ایسا ہوتا، بعض دفعہ کسی اور سے، یعنی ایک سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں، اسی طرح بیانات ہوتے ہیں، تو کہنا کسی کو ہوتا ہے لیکن عمومی بیان ہوتا ہے تاکہ اسے بھی وہ چیز مل جائے، سیدھی اسے بات نہیں کرتے، اس انداز سے کر دیتے ہیں۔ طلباء میں بھی ایسے کرتے ہیں، سمجھانا طلباء کو ہوتا ہے، استاد اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے میں ایسا کرتا نا تو میں ایسا ہو جاتا، تاکہ اسے سبق مل جائے۔ تو انہوں نے کہا اور جس طرح تو لالچ میں بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے اور ڈر کر اس کی اطاعت کرتا ہے، اسی طرح میں کرتا، یعنی میں بھی اللہ کے لیے کرتا کہ مالک ہے تو میں ڈر کر کرتا، یا میں اس کی رضا کے لیے کرتا یا کہ مالک انعام دے گا میں اس نیت سے کرتا، تو اللہ پاک مجھے صدیق بنا دیتا۔ یعنی بیوقوف، تو اس دنیا دار سے ڈر کر اس کی اطاعت کر رہا ہے، تو خالق کائنات سے کر، تجھے اس بادشاہ سے بھی بے نیاز کر دے گا۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے، تو جو اس کو دیکھ کے کرتا ہے، کبھی اس کو دیکھ کے کرتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، بلکہ اس کی سوچ ہی ذلیلوں والی ہے، تو آگے تو تباہی ہونی ہے۔ تو جس نے کہا مجھے دنیا دار کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے خالق کائنات کی ہے، تو اللہ عز و جل اسے لوگوں سے بے خوف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل اسے سکون کی دولت دے دیتا ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری طور پر کوئی اتنا ساد و سامان نہ ہو، لیکن دل میں اللہ عز و جل سکون کی دولت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ذوالنون مصری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں دریائے نیل کے کنارے پر تھا، تو ایک بچھو بھاگتا ہوا دیکھا کہ بچھو بھاگ رہا ہے، اور وہ دریا کے کنارے پہ آیا تو کچھوا بھی نکل آیا، اور وہ کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب کچھوے پہ بیٹھا تو کچھوا لے کے اسے چل پڑا۔ میں نے دیکھا اس کو، تو میں نے کہا اس کا پیچھا کریں کہ یہ کچھوا اسے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں بھی پیچھے۔ اب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا، جو ہی ادھر سے وہ اترتا ہے تو تیزی سے بھاگتا ہے، تو میں آگے کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان ہے اور سانپ اسے کاٹنا چاہتا ہے، اور یہ تیزی سے بھاگتا ہے اور بھاگ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، اور وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے زہر سے دونوں ہی مر جاتے ہیں۔ پھر مجھے حکمت کی سمجھ آئی، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پال رہا ہے، وہی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھو بچھو کو کہاں سے بھیجا، اور ایسے بھی کر سکتا تھا جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم کیا نظر آئی ہے تمہیں، اس طرح وہ مدد کراتا ہے۔ یہ انداز ہے خالق کائنات جل وعلا کے کہ کہاں سے بچھو، کہاں سے وہ اس کو لے کر کہاں تک پہنچا کچھوا، اور پھر جا کر دونوں کی جانیں چلی گئیں ایک جان بچانے کے لیے، ایک جان کی حفاظت کے لیے۔ اس طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں، اور ظاہری طور پر تو دین کو ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، حقیقت میں تو وہ بھی رب ہی کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اسے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، بچھوؤں سے بچتے ہیں، سانپوں سے بچتے ہیں، ایسے ڈکیتوں سے بچتے ہیں، چوروں سے بچتے ہیں، ہم کسی ظالموں سے بچتے ہیں، اپنی سیفٹی کرتے ہیں، لیکن جب سوئے ہوتے ہیں پھر کیسے بچتے ہیں؟ سونے میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں، کوئی جنگلوں میں سویا ہوا ہے، کوئی کہاں سویا ہوا ہے، پھر اس وقت انہیں کون بچا رہا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ بچا رہا ہوتا ہے، اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، سانپوں سے بھی وہ بچاتا ہے، ڈکیٹوں سے بھی وہ بچاتا ہے، چوروں سے بھی وہ بچاتا ہے۔ جب ہمیں اپنی ہوش نہیں رہتی پھر بھی وہ مالک ہماری حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، پال رہا ہے محض رحمت سے۔ سنیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ کیا فرمایا؟ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، نیکی بڑی ہوتی ہے۔ اس کے تحت بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کہ ایک طائفہ عورت تھی، یعنی بے حیا عورت تھی، اس نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اس دور میں بے حیا عورتیں بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھیں۔ آج تو شریف خاندان کی عورتیں سمجھتے ہیں دوپٹہ اتار کے ہماری عزت ہے، اور شادیوں میں تو نظر ہی نہیں آتا کہ وہ ادھر مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اور آنکھیں کیسے عورتوں کو دیکھیں، یہاں تو مردوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جو ان کے لباس ہیں، بلکہ گھر سے نکلتی ہیں سج دج کے نکلتی ہیں، اور ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں کہ جن کا دیکھنا جائز نہیں، ان کا پہن کے نکلنا جائز نہیں، اور خوشبوئیں لگاتی ہیں، کہاں تک جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت حکم فرمایا ان عورتوں کے لیے۔ لیکن آج الا ماشاء اللہ دلہن بھی اتنی نہ سجی ہوگی جتنی یہ سجی ہوں گی، اور سج دج کے جاتی ہیں۔ یہ حالات ہیں، لیکن اس وقت کی طائفہ عورت بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی،
اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ طائفہ عورت اور کتا پیاسا تھا، اور آپ کو پتہ کھڑا ہوتی ہے، اب تو وہ جوتے نہیں ہیں نا، وہ جوتی میں پانی بھی آ جاتا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے، رحم آیا، ترس آیا، تو وہ دوپٹہ اتارا، جوتے کو باندھا اور ڈالا بیچ میں، اور اس سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ پاک کو یہ انداز اس کا اتنا اچھا لگا کہ اس نے کتے پہ رحم فرمایا ہے اور کتے پہ ترس کھایا ہے، تو خالق کائنات نے اس طائفہ عورت کی بخشش فرما دی۔ کیا کی؟ جو کتے پہ رحم کرے تو رب اس سے اتنا مہربان ہے، تو جو حضرت انسان پہ کرے، جو اپنے مومن بھائیوں پہ کرے۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کتنے سخت ہو گئے ہیں، دل ان کے کتنے سخت ہو گئے، دل جلانے میں مسئلے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے۔ یقیناً دل جب پتھر ہو جاتے ہیں یہی حال ہوتا ہے، اور جن کے دل نرم ہو کتے سے بھی مہربانی کریں تو رب کرم فرما دیتا ہے۔ حالانکہ کتے سے زیادہ تو انسان ہے، اور پھر مومنین ہیں، پھر متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے نیکی کرے تو بندہ کہاں جاتا ہے؟ جسے ہم معمولی سی چیز سمجھ رہے ہیں، کتے کو پانی پلانا، اور ایک بلی کو اس نے قید کیا اور چلی گئی، اور اس کے لیے بندوبست نہیں کیا، بلی پیچھے مر گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے عورت جہنم میں گئی۔ کیوں جہنم میں گئی؟ اس نے بلی پہ رحم نہیں کیا، کہ گئی تھی تو انتظام کر کے جاتی، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا، نہیں، ایسے بند کر گئی اور اس پہ ظلم ہوا، بلی مر گئی، میں اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ ہمارے ہاں اس کی کیا وقت ہے کہ بلی ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو بڑا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آئے کہ مخلوق کا دل جیتنا اور مخلوق کی ہمدردی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ کوئی معمولی سا کام بھی ہو تو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ان کو تکلیف دینا اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے کہ بعض دفعہ بندہ جہنمی ہو جاتا، یہ حال ہو جاتا ہے۔ اب آخری سنیں، یہ خصائص کبریٰ میں واقعہ موجود ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی خصوصیات لکھی ہیں، اسی کے اندر اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اس نے بڑی لمبی زندگی گزاری، بڑا عرصہ وہ زندہ رہا، اور افسوس یہ تھا کہ 200 سال اس نے نافرمانی کی۔ کتنے 100 سال؟ 200 سال اس نے نافرمانی کی، اور لوگ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمان تھا۔ اصل یہ دولت ہے، آج ہماری نفرتیں اپنی ذات کی وجہ سے ہیں، ذاتی وجہ سے، ذرا کوئی مسئلہ ہو گیا نفرت، دین کی وجہ سے کون نفرت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا کون نفرت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو کون نفرت نہیں کرنا، یہ شیطانیت کرتا ہے تو کون نفرت کرتا ہے اس سے۔ لیکن صرف اپنے آپ کو سیو کریں گے، اپنی ذات کو محفوظ کریں گے، اللہ عز و جل کی کس کو پرواہ، دین کو کس کی پرواہ، آخرت کی پرواہ کس کو، مجھے کوئی بات نہ کرے، میں سیف رہوں۔ آج ہم نے دیکھا پنچایت میں بھی یہ ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل بن جاتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو سیو کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر بات نہ آئے، ہمارے اوپر بات نہ آئے۔ اگر کتنی دیر یہ کرو گے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہاری رسوائی ہوگی، پھر تمہارے لیے ذلت ہوگی، پھر رو گے کہ اس وقت اپنی ذات کو سیو کرتا رہا، حق کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اس وقت بھی تھے کہ جو اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، انہوں نے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ پاک میں موسیٰ میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس سے غسل بھی دو، اسے کفن بھی دو، اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ۔ کیوں انہوں نے بغیر غسل کے، بغیر کفن کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ظاہر گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، تو جب پوچھا تو بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو نیکی کوئی نہیں کی، یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ تو آپ نے اللہ پاک سے رابطہ کیا، مالک لوگ تو یہ کہتے ہیں، اے رب کریم لوگ یہ کہتے ہیں، میں سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ اس نے 3 سال گناہ کیا ہے لیکن ایک نیکی بھی کی ہے۔ 200 سال کا گناہ گار اور ایک نیکی بھی اس نے کی ہے۔ وہ اس کی نیکی کیا ہے؟ میں کہ اِنَّا کَانَ کُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاتِ، یہ جب بھی تورات کھولتا تھا، یہ میرا کلام جب بھی دیکھتا تھا،
جب بھی تورات کھولتا تھا ناظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی پر اس کی نظر پڑتی تھی، تو جب نظر پڑتی تھی قلبہ، یہ اسے چوم لیتا تھا۔ جب بھی تورات کھولتا تھا اس کی نظر آمینہ کے لال کے اس میں گرامی پہ پڑتی تھی، یہ اسے چوم لیتا تھا۔ اس نے چومتا ہی نہیں تھا، وہ وضعہ علی عینیہ، نام مصطفیٰ کو اپنی دونوں آنکھوں پہ لگا لیتا تھا اس کا یہ، اور پھر کہتا تھا صلی اللہ، آگے درود پڑھتا تھا، یعنی جو درود اللہم صلی علی، تو یہ پھر نام مصطفیٰ کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر پھر درود پڑھتا تھا۔ ہمیں اس کی یہ نیکی پسند آئی ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش فرمائی ہے، اسی کی وجہ سے اس پہ کرم فرمایا ہے۔ آپ اسے کفن دفن دیجئے، اس کا جنازہ پڑھائیے، اور موسیٰ یہ بھی سنیے، زوجتہ، میں نے اس کا نکاح 70 حورا، 70 حوروں سے کر دیا ہے۔ کتنی حوروں سے؟ 70 حوروں سے کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ رب کا رحم ہو رہا ہے، رب کا کرم ہو رہا ہے، رب کی مہربانی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے پیار۔ اس پیار کی نشانی کیا ہے؟ اگرچہ کمیاں تھی لیکن پھر بھی محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ جب بھی تورات کھولتا تھا تو پھر نام مصطفیٰ کو دیکھتا تھا تو بے ساختہ چوم بھی لیتا تھا اور اپنی آنکھوں پہ بھی لگا لیتا تھا، درود بھی پڑھتا تھا۔ تو مالک نے اس کو واضح کیا، میرے محبوب کی جو تعظیم کرتا ہے، میرے محبوب کے نام کی جو اتنی عزت کرتا ہے، اگرچہ کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں لیکن ہمارا دروازہ رحمت کا کھلا ہے۔ جب یار کی جو تعظیم ہوتی ہے تو ہماری بارگاہ سے جو رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مالک کتنا رحیم ہے۔ وہ بہانے کیسے نہیں کہا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، رحمت حق تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اور وہ بہان می جویت، قیمت نہیں ڈھونڈتی، قیمت نہیں مانگتی، بلکہ بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی بہانے سے آ جائے، یہ ایسا کر لے میں اس کی بخشش فرما دوں، اس کا کرم فرما دوں۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرم ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ وہ یہ نہیں تھا کہ 2,000 لکھا ہے، 30,000 دفعہ وہ درود پڑھتا رہتا تھا، سارا دن وہ درود پڑھتا تھا، سارا دن نام چومتا تھا۔ اس میں تو اتنا ہی ہے، جب تورات کھولتا تھا اس وقت چومتا تھا، اس وقت آنکھوں پہ لگاتا تھا، اسی وقت درود پڑھتا تھا، اور یہ موسیٰ کلیم اللہ کا امتی تھا اور اتنا گناہگار تھا۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، پھر کبھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، بار بار درود بھی پڑھے، حضور کے نام کی تعظیم بھی کرے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کے ایک خادم اور ایک غلام کو رب اتنا دے سکتا ہے اور اتنا نواز سکتا ہے، تو بتاؤ جو آمینہ کے لال کے غلام ہیں اور ادب و تعظیم سے نام مصطفیٰ بھی چومیں اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجیں، رب ان کو کتنا نوازے گا اور ان پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو یہ جو میں نے عرض کی ہے، اس کی اللہ پاک رحمان ہے، مالک۔ لیکن آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ رحمان کا غلط معنی لے لیتے ہیں، انہیں کہنا نماز پڑھو اللہ بڑا رحیم ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں اللہ نے یہ صدا رکھی ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ کام نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ جیسے تو نے سمجھا ہے ایسے تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ ایسے صحابہ نے سمجھا، نہ ایسے آل رسول نے سمجھا، نہ ازواج رسول نے سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا۔ اگر تمہاری والی بات ہے تو پھر دن اور رات کیوں عبادت کرتے تھے؟ اتنی ساری رات عبادت کرتے، پھر وہ روتے تھے، پھر وہ ڈرتے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، اللہ کی گرفت سے ڈرتے تھے، گردش زمانہ سے ڈرتے تھے، ایمان کے خاتمے پہ سے ڈرتے تھے، اور قدم قدم پہ وہ ڈرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، ساری رات کھڑے رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہتے، اور یہاں تک کہ اللہ سب نے فرمایا محبوب عبادت کم کر دو، عبادت کم کرو، پاؤں سوج گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرمایا کہ جس مالک کے مفہوم ہے، جس مالک کے مجھ پہ اتنے کرم ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ جو بخشے ہوئے تھے، جو جنتی تھے، وہ عبادت نہیں چھوڑتے تھے، وہ انہیں نہیں پتا رب رحیم ہے، انہیں نہیں پتا تھا رب کریم ہے۔ پتا چلا یہ جتنے بھی ایسی باتیں کرنے والے ہیں سارے شیطان اور نفس کے دھوکے میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور بے وقوفوں، جس کا کرم ہوتا ہے نا، جو مانتا ہے کرم ہے وہ تو اس کے آگے جھکتا ہے، وہ زیادہ مانے تو زیادہ جھکتا ہے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے
کہ جو اتنا مہربان ہے، ہر گھڑی تجھ پہ کرم ہے، ہر لمحہ تجھ پہ کرم ہے، پھر تو تمہیں اس کے آگے گردن جھکانی چاہیے. مسٹیک ہو جائے تو پھر کرم فرما دیتا ہے، پھر جھک جاؤ پھر کرم فرما دیتا ہے. تو جو ایسی ذات ہو جس کا ہر گھڑی کرم ہو، ہر گھڑی مہربانی ہو، اور وہ بڑی انسانی نعمتیں وہ دینے والا ہو، چھوٹی بھی وہ دینے والا ہو، بڑی بھی وہ نعمتیں دینے والا ہو. ایک نعمت کسی نے دی ہو تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور جس ساری نعمتیں جو وہی دے رہا ہے، اور ہر گھڑی جو مل رہا ہے اسی سے مل رہا ہے. آگے وسائل اور وسائط ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں، پھر تو ہر گھڑی بندے کو اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہر لمحہ اسی کی طرف جھکنا چاہیے. جو اس نے ہم پہ فرض کیا ہے اسے اسی کی طرف سے سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور اپنے اوپر اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کے حضور آ کر اسے ادا کرنا چاہیے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ رحمت کا مطلب نہیں ہے. ہاں یہ ہے جو میاں صاحب نے سمجھایا ہے. کیا سمجھایا؟ یہ ہے رحمت کا مطلب جو ہمارے علماء و بزرگوں نے سمجھایا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن، یہ ہے جنہوں نے سمجھایا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی مالک جتنی بھی اطاعت کی ہے، ظاہر ہے ہر لمحے وہ اللہ کے مطیع تھے، ولی کامل تھے، لیکن یہ تیرے فضل سے ہی ہے. ادھر بھی بیٹھے ہیں تیرے فضل سے، گفتگو کر رہے ہیں تیرے فضل سے، یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں تیرے فضل سے، جو ہم نے نماز پڑھی ہے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے. لیکن مالک ہمارا ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ لاتے ہی نہیں کہ ہمارے عمل سے بخشش ہوگی، کیونکہ عمل بھی تیرے فضل سے ہے اور ہماری بخشش بھی تیرے فضل و کرم پہ ہے. یہ اصل رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ٹکار نہ مارو کو مالک تیرے ہی فضل، تیری مہربانی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، تیری مہربانی سے ہو رہا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جس کی بھی بخشش ہوگی خدا کی رحمت سے ہوگی. خدا تو حضور سے پوچھے آپ کی بھی، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیا. اب وہ حضور ہیں، لیکن فرمایا جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے ہوگی. تو رحمت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں رب کی رحمت اور مہربانی سے کرتے ہیں، اور آگے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں بخشے گا. تو کس وجہ سے بخشے گا؟ رحمت کی وجہ سے بخشے گا، فضل کی وجہ سے بخشے گا. اس لیے جب دعا کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دعا ہوتی ہے. باہر نکلتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے پھر کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے، اپنے فضل کے دروازے، فضل مجھ پہ جاری فرما دے، اس کا دروازہ مجھ پہ کھول دے. اپنا فضل عطا فرما، اپنی مہربانی عطا فرما. اب جدھر دیکھو بڑے سے بڑے کو دیکھو وہ یہ دعا کرے گا، اے اللہ فضل فرما، اے اللہ کرم فرما. کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر اللہ کی اطاعت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، ایمان بچتا نہیں ہے. یہ جو بچتا ہے، یہ جو کچھ بھی اچھائیاں ہیں، یہ اس کے فضل و کرم سے ہیں. اس لیے بندے کو جہاں بھی ہو اللہ کا فضل ہی مانگنا چاہیے اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. جسے ہر گھڑی رب کی رحمت ملتی ہے وہ رب ہی کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.